बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको क्या मरने वाले जानते हैं कि हम इन्हें याद कर रहे हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में क्या कहा जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंसान की ज़िंदगी का बड़ा ही अजीब है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, वो हफ्तों के दागों में बंध जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब मौत की हकीकत इन तमाम ज़ाहरी ताल्लुकात को एक झटके में ख़त्म कर देती है। जब हमारा कोई अपना बेहद अजीज, हमारे वालिदैन, बहन भाई या कोई दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो पीछे सिर्फ इसकी यादें, इसकी बातें और कभी ना ख़त्म होने वाला एक खालीपन रह जाता है। हम अक्सर तन्हाई में बैठकर इन्हें याद करते हैं, इनकी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाते हैं और दिल में किसी गहरे कोने में इनकी आवाज़ को सुनते हैं और हमारे दिल से एक आवाज़ उठती है, एक तकलीफ, एक ऐसा सवाल जो कि हर इंसान के जहन में आता है कि जिस किसी ने भी अपने आप को खोया हो वो ये सवाल करता है, क्या मरने वाले ये जानते हैं कि हम उन्हें इतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं? क्या हमारी तरफ हमारे आंसू, हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बत इन तक पहुंच पाती है? क्या आलमे बरज़ख की खामोशी में दुनिया में रहने वालों को इस बात की खबर होती है उनको कि इनके पीछे दुनिया में रहने वाले इनके अजीज रिश्तेदार इन्हें किस कदर शिद्दत से याद कर रहे हैं? तो आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद हमारे अपनों का हमसे क्या और कितना ताल्लुक बाकी रह जाता है और शरीयत इस हवाले से हमें क्या मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है ताकि आपके दिल को इत्मीनान हासिल हो और ये अकीदा भी महफूज रहे कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत किस चीज़ के मुकम्मल तौर पर फना हो जाने या ख़त्म हो जाने का नाम नहीं है। मौत दरअसल एक सफ़र है, एक इंतकाल है, यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ मुंतकिल हो जाना। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो एक नए आलम में दाखिल होता है जिसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख इस पर्दे या इस मुद्दत का नाम है जो इंसान की मौत से लेकर क़यामत के दिन तक और दोबारा उठाए जाने तक के दरमियान का एक हाइल पर्दा है जो हाइल है। ये दुनिया और आखिरत के बीच का एक ऐसा स्टेशन है जहाँ की ज़िंदगी के कवानीन इस दुनिया की ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या मुर्दे हमें याद करते हैं या हमारी याद को महसूस करते हैं, तो इसका जवाब हमें नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी अहादीस मुबारका से बहुत वजाहत के साथ मिलता है। अहले सुन्नत और जमात का ये अकीदा है कि बहुत सारी अहादीस से ये बात साबित है कि मरने वालों को एक खास किस्म का अदराक और शऊर हासिल होता है। वो अपनी कब्रों में या बरज़ख में दुनिया में बिल्कुल बेखबर नहीं होते। जब किसी इंसान को दफन किया जाता है तो सैयद बुखारी की एक मशहूर हदीस के मुताबिक नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जा रहा होता है और इसके साथी भी यानी दफन करने वाले इसके रिश्तेदार और दोस्त वापस लौटते हैं तो वो मुर्दा इनके जूतों की आहट तक को सुनता है। ज़रा गौर कीजिए, जो शख्स जूतों की आहट सुन सकता है क्या वो अपने प्यारों की मौजूदगी को महसूस नहीं करता होगा? यकीनन करता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी रूह को एक ऐसे शऊर अता किया होता है जो दुनियावी शऊर से कहीं ज़्यादा तेज़ होता है और हसास। अल्लामा इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर और मरूफ किताब अर्रूह में इस मौजू पर तफसीली और ईमान अफजा बहस करते हैं। वो फरमाते हैं कि जिंदा होने वाले शख्स की फरमाते हैं कि जब कोई जिंदा शख्स किसी मरने वाले की कब्र पर जाता है तो मुर्दे इसकी ज़ियारत को महसूस करता है, इसे पहचानता है और इसके सलाम का जवाब भी देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने किसी ऐसे मोमिन भाई की कब्र के पास से गुजरता है जिसे वो दुनिया में पहचानता था और इसे सलाम करता है तो अल्लाह ताला इस मुर्दे को रूह वापस लौटा देते हैं, यानी वो इसे मुतवज्जा करता है ताकि वो इसके सलाम का जवाब दे। ये हदीस इस बात का वाज़िह सबूत है कि मरने वाले को अपने प्यारों को न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि इनके वहाँ आने जाने, इन्हें याद करना और सलाम करने का भी शौक़ रखते हैं। अगर इन्हें इस बात का याद ना हो या इल्म ना हो तो शरीयत हमें कब्रिस्तानों में जाकर अस्सलाम वालेकुम दारुल कौम अल मोमिनीन और अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर कहने की तालीम क्यों देती है?
ہمیں انہیں مخاطب کرنے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری طرف کوئی ہے جو اللہ کے حکم سے ہماری بات کو سن رہا ہے اور ہمارے جذباتوں کو محسوس کر رہا ہے. لیکن بات صرف قبر کی زیارت تک محدود نہیں ہے. جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تنہائی کے عالم میں اپنے والدین یا کسی عزیز رشتہ دار کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں یا دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو کیا تب بھی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے بھی حدیث میں ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور روح پرور حقیقت بیان کی گئی ہے، جسے سن کر یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ لوگوں کو اعمال ان کے مرنے والوں کے رشتہ داروں اور قریبیوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراوی ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے مرنے والے رشتہ داروں اور کنبے والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ مردے کو خوش ہوتا ہے، اگر وہ اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ مردہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو انہیں اس راستے سے ہدایت نہ دے دے جس پر تو نے ہمیں ہدایت دی تھی. ذرا اس حدیث کی گہرائی میں آج آپ اتر کر دیکھیں کہ آپ کے محروم والدین برزخ میں بھی آپ کی فکر کرتے ہیں. جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے والدین کی روحوں کو جا کر یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہمارے فلاں بیٹے نے یا تمہارے فلاں بیٹی نے آج یہ نیکی کی تھی. یہ سن کر ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، ان کے چہروں پر چمک آتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ بھی تو یاد کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. جب آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو دراصل آپ اپنے والدین کے بہترین تربیت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں یاد کر کے بے تحاشا روتے ہیں تو کیا انہیں ہماری تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. کسی اپنے کے بچھڑنے پر آنکھوں سے آنسو بہنا، دل کا غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے. خود رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے اپنے لگتے جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر آنسو جاری ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. یہ خاموش آنسو، یہ محبت کا غم مرنے والوں کے باعث اذیت نہیں ہوتا، بلکہ بعض علماء کے نزدیک انہیں اپنے پیاروں کی اس محبت کا علم ہوتا ہے جس سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں انہیں کس قدر یاد کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے اور اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے. اسلام ہمیں نوحہ کرنے یعنی کہ چیخ چیخ کے رونے، سینہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور شکوے شکایت کرنے سے سختی سے روکتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جب گھر والے کسی مردے پر اس طرح نوحہ کرتے ہیں تو اس مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، یعنی اسے تکلیف اور رنج پہنچتا ہے کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کر رہی ہیں. اسی لیے جب وہ اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھلے ہی ہوں لیکن زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہونا چاہیے اور اللہ کے حضور یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے اور مقامات عطا کرے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کی آنے والی منزلوں کو آسان کرے. مرنے والوں کو یاد کرنے کا اور ان تک اپنی محبت پہنچانے کا سب سے بہترین، سب سے اچھا طریقہ کار شریعت کے مطابق یہی ہے کہ صرف اور صرف ایصال ثواب اور دعا کرنی چاہیے. جب آپ دنیا میں بیٹھ کر اپنے محروم والدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کے اس تحفے کو ان تک پہنچا دیتا ہے. ایک مشہور حدیث کے مطابق جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرے. جب ایک نیک اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے والدین کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. والدین حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے درجات کس لیے بلند کیے گئے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تمہاری فلاں اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے.
آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی مردے کو برزخ کے اندھیروں میں اچانک نور کا ایک تھال پیش کیا جا رہا ہو یا اس کے عذاب میں کمی کی جا رہی ہو تو اسے فرشتے بتائیں کہ یہ تحفہ دنیا سے تمہارے بیٹے بیٹی یا کسی رشتہ دار نے تمہارے لیے بھیجا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوگا، اس کی روح کتنی خوشی محسوس کرے گی۔ وہ روح اس وقت محسوس کرتی ہوگی کہ میرے اپنوں نے مجھے بلایا نہیں اور یاد رکھا ہے اور آج بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعائیں کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم مکمل طور پر مایوس نہ ہو جائیں۔ موت نے ہمارے والدین سے ظاہری رابطہ تو توڑ دیا ہے، لیکن شریعت نے دعا اور صدقے کے ذریعے ایک روحانی تعلق قائم کیا ہے جو کہ قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا۔ آپ ان کے نام سے کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی مسجد میں کوئی تعلیمی حصہ ڈالیں، کوئی درخت لگائیں یا کوئی پانی کا نلکا لگوائیں۔ جب تک لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کے مرحوم والدین کی قبر میں ثواب کا نور مسلسل پہنچتا رہے گا اور وہ جانتے رہیں گے کہ یہ ثواب فلانی عزیز کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ اصل یاد کرنے کا طریقہ ہے، صرف تصویریں دیکھ کر رونا یا دنیاوی رسموں کو نبھانا ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگر کسی چیز سے خوشی ملتی ہے تو وہ آپ کی طرف سے بھیجی گئی دعائیں اور استغفار ہے۔ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر یا اپنوں کی شدید یاد میں مختلف گمراہی کے راستوں پر بھی نکل جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے بہت سے عالم اور جھوٹے روحانی پیشوا ہیں جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روحوں سے ایسا رابطہ کروا سکتے ہیں، یعنی مردوں سے بات چیت کروا سکتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ سب ایک دھوکہ، فریب اور شرک کے دروازے ہیں۔ مردوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں دنیا والوں سے باتیں کرنے لگ جائیں یا ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ برزخ کے اپنے قوانین ہیں جو اللہ کے حکم سے تابع ہیں۔ مردے صرف اتنا سنتے ہیں جتنا اللہ انہیں سنانا چاہتا ہے اور صرف اسی بات کا علم رکھتے ہیں کہ جس پر علم اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی محبت اور جذبات کی شریعت کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات اور ہستی ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتی ہے اور جو ہماری خاموش دعاؤں کو بھی ہمارے پیاروں تک پہنچانے پر قدرت رکھتی ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں اپنے مرحوم والدین یا کسی بھی رشتہ دار یا پیارے کی یاد شدت اختیار کر جائے تو وضو کریں، چاہے نماز بچائیں اور 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھیں اور رو رو کر اپنے پیاروں کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کی روح کو بخشیں۔ یہ وہ واحد اور محفوظ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ انہیں یہ پیغام بھیج سکتے ہیں کہ ہم انہیں بہت یاد کرتے ہیں، اور یقین مانیے یہ جب آپ کریں گے، یہ سچی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں تو برزخ میں آپ کے لیے بھی خیر اور بھلائی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام عزیزوں کی اور ہمارے والدین کی اور ہماری تمام امت مسلمہ کے محرومین کی مکمل مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جنہیں دیکھ کر برزخ میں ہمارے والدین کی روحیں خوش ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔